السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، آپ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیت لے لیجئے جو الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہوگی، مگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بڑی وسعت، بڑی گہرائی لیے ہوگی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی ایک بیماری کی نشاندہی فرمائی اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بیان کیا. یہ بھی بتایا کہ انسانوں تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اور ساتھ میں اس خرابی سے بچنے کا راستہ بھی بیان کیا. قرآن مجید کی آیت ہے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ بات کہی: اے انسانوں، اے میرے بندوں، تمہاری خرابی، تمہاری بیماری یہ ہے، تم ہر معاملے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم ہر معاملے میں دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اس کی خوشحالی کے بارے میں، اس کی کامیابی کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں، اس کی خوشحالی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو. تم نماز کے بارے میں نہیں سوچتے، تم روزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تم زکوٰۃ کے بارے میں نہیں سوچتے، غریبوں کی کس طرح سے مدد کرنی ہے اس بارے میں نہیں سوچتے، یتیم بچوں کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے اس بارے میں نہیں سوچتے، غریب بچیوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں اس بارے میں نہیں سوچتے. تم صرف اس دنیا میں رہ کر اپنے بارے میں سوچتے ہو، اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہی تمہاری بیماری اور یہی تمہاری خرابی ہے. اس کے بعد بندوں سے کہا، اس کا علاج بتایا: اے میرے بندوں، تم نے کبھی یہ سوچا یہ دنیا جس کی خاطر تم محنت اور مشقت کر رہے ہو، یہ دنیا جس کی خاطر تم نے اپنے شب و روز کو ایک کر دیا، یہ دنیا جس کی خاطر تم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ دنیا جس کی خاطر تم قربانیاں دے رہے ہو، یہ دنیا کس لیے؟ یہ تمہاری کوشش کرنا کس لیے؟ یہ تم صرف اس لیے ہی تو کوشش کرتے ہو کہ میرے پاس پیسے آ جائیں، میرے پاس مال و دولت کے انبار جمع ہو جائیں، دنیا میں میری عزت ہو جائے، میرے نام کے چرچے ہونے لگیں، لوگوں کو میرا نام، لوگوں میں میرے نام سے میری پہچان ہونے لگے، مجھے منصب مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، لوگوں کے درمیان میری سیاست چمک جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی
اپنے بندوں سے بڑے پیار سے کہتا ہے، اے میرے بندو، یہ دنیا جس کی خاطر تم قربانیاں دے رہے ہو، جس کی خاطر تم اپنے آرام کو قربان کر رہے ہو، جس کی خاطر تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو، یہ دنیا جس کی خاطر تم آپس میں ایک دوسرے کے خون بہانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ دنیا جس نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا حاسد بنا دیا، یہ دنیا کتنے دن کی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کتنے دن کی ہے۔ دنیاوی زندگی کتنے دن کی؟ حد سے حد 100 سال، 80 سال، 70 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ لافانی ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کی سلوٹوں میں، اس دنیا کی زندگی جتنی ہے اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو، اور جتنی لمبی آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت کرو جس سے تمہاری دنیا بن جائے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جس سے تمہاری آخرت بن جائے۔ میرے بھائیوں، آخرت بنتی ہے نماز کے پڑھنے سے، آخرت بنتی ہے روزے کے رکھنے سے، آخرت بنتی ہے زکوٰۃ دینے سے، آخرت بنتی ہے غریب کی مدد کرنے سے، آخرت بنتی ہے یتیم بچے کی پرورش کرنے سے۔ جس طرح سے تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس طرح سے غریب بچوں کو تعلیم دیں، جس طرح سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اس طرح سے غریب بچیوں کی شادیاں کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آخرت بنے گی۔ اس کے بعد انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی، یہ دنیا اے انسانوں یاد رکھنا اس کی خوشی کامل نہیں۔ اگر دنیا میں اللہ نے خوشی کو رکھا ہے ساتھ میں غم کو بھی رکھا ہے، اگر دنیا میں اللہ نے آرام کو رکھا ہے تو ساتھ میں اللہ نے تکلیف کو رکھا ہے، اگر دنیا میں اللہ نے سکون کو رکھا ہے تو ساتھ میں اللہ نے صدمے کو رکھا۔ لیکن اس زمانے میں لوگوں کی ذہنیت کچھ اس طرح کی ہو گئی، لوگ یہ سمجھنے لگے جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، جب ہمارے پاس مال و دولت کا انبار لگ جائے گا، جب ہماری تجارت کو فروغ مل جائے گا، جب دنیا میں ہماری سیاست چمک جائے گی، جب ہمارے پاس محلات ہوں گے، جب ہمارے پاس عالیشان عمارتیں ہوں گی، جب ہمارے پاس لگژری کار ہوں گی، جب ہمارے پاس اسمارٹ فون آ جائیں گے، ہمیں زندگی میں اطمینان مل جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے سکون کو لمبی چوڑی عمارتوں میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون کو پیسوں کے اندر نہیں رکھا۔ آپ بڑے بڑے اغنیاء کی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی، بڑے بڑے عمرا اور حکمرانوں کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، بظاہر ان کے پاس پیسے نظر آئیں گے، ان کے پاس عالیشان عمارتیں نظر آئیں گی، ان کے پاس لمبے چوڑے کمرے، لمبے چوڑے کاروبار نظر آئیں گے، ان کے پاس ایئر کنڈیشن روم نظر آئیں گے، لیکن آپ جب ان کے پاس بیٹھ کر ان کی زبانی، ان کی کہانی سنیں گے، جب آپ ان سے ان کی رودات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے سماج کے سب سے بڑے پریشان انسان یہ ہیں، سب سے بڑے مریض یہ ہیں۔ مالدار انسان کے پاس اللہ نے خوشی کو بھی رکھا، اسے اس بات کی تو خوشی ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہے، اسے اس بات کی تو خوشی ہے میرے پاس لمبی چوڑی عمارتیں ہیں، اسے اس بات کی تو خوشی ہے کہ میرے پاس شاندار ضرورات زندگی کے سامان موجود ہے، لیکن اسے اس بات کا غم ہے مجھے نیند نہیں آتی، اسے اس بات کا غم ہے کہ میں ہارٹ اٹیک کا مریض ہوں، اسے اس بات کا غم ہے کہ میں ٹینشن کا بیمار ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا انسان ہے جو مزدوری کرتا ہے، جو کسانی کرتا ہے، جو اپنی پیٹھ پر بھاری بھاری بوریاں اٹھاتا ہے، جب اسے دیکھیں گے اس کے پاس آپ کو عمارتیں نظر نہیں آئیں گی، اس کے پاس لمبی چوڑی تجارت نظر نہیں آئے گی،
اس کی چرپائی پر بچھانے کو چادر نہیں ہوگی، سر کے نیچے رکھنے کو تکیہ نہیں ہوگا، وہ اپنے ہاتھ کو، اپنی کوہنی کو اپنا تکیہ بنا لے گا، 8 گھنٹے کی نیند پوری کرے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا۔ اللہ نے اسے بھی خوشی دی، اللہ نے اسے غم دیا، اسے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے پوری نیند پوری کرتا ہوں، اسے اس بات کی خوشی ہے میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوں، لیکن اسے اس بات کا غم ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس تجارت نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مالدار ہے وہ خوشی کا بھی سامنا کرتا ہے، غم کا سامنا کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب انسان ہے وہ بھی خوشی کا سامنا کرتا ہے، وہ بھی غم کا سامنا کرتا ہے۔ یہ کائنات، اس کائنات کے اللہ نے 3 حصے بنائے۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں اللہ نے آرام کو رکھا، جسے ہم اور آپ جنت کہتے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جہاں اللہ نے تکلیف کو رکھا، وہ ہے جسے میں اور آپ جہنم کہتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے یعنی صحابہ اکرام سے یہ بات کہی، کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسانوں نے اس دھرتی پر جنم لیا وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مالک الملک کا دربار لگا ہوگا۔ اللہ ایسے انسان کو بلائے گا جو دنیا کا سب سے امیر انسان، دنیا کا سب سے مالدار انسان ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں جب سے یہ دنیا بنی اور صبح قیامت تک کا جو سب سے مالدار انسان ہوگا، جو سب سے زیادہ خوشحال انسان ہوگا، اس کا انتخاب کیا جائے گا، مجمع سے نکال کر باہر لایا جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتے سے کہے گا جاؤ اور اسے جہنم میں ایک غوطہ دلا کر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اللہ کے فرشتے اسے لیں گے، جہنم میں ایک غوطہ دلا کر لے کر آئیں گے۔ اللہ اس سے معلوم کرے گا، اے ابن آدم ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی کوئی آرام دیکھا؟ کیا تم نے کبھی خوشحالی دیکھی؟ کیا کبھی تم نے خوشی کا منہ دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، میں نے کوئی آرام نہیں دیکھا۔ جہنم کے ایک غوطے میں اتنی تکلیف ہوگی انسان دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ پھر ایک ایسے انسان کا انتخاب کیا جائے گا جو سب سے زیادہ کمزور انسان رہا ہوگا۔ اللہ فرشتے سے کہے گا اسے ذرا جنت کے قریب سے گزار کر لے کر آؤ۔ وہ جنت کے قریب جائے گا، جنت کی ہوا کو محسوس کرے گا اور فرشتے لوٹا کر اللہ کے دربار میں لائیں گے۔ اللہ بندے سے معلوم کرے گا بندے یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی؟ کبھی تم نے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ جہنم کے ایک چھوٹے میں بندے کو وہ سکون ملے گا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ ایک عالم وہ ہے جہاں اللہ نے خوشی کو بھی رکھا، جہاں اللہ نے غم کو بھی رکھا، وہ ہے جسے میں اور آپ دنیا کہتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی بیماری نہ آئے، مجھے کسی پریشانی، کسی مصیبت کا سامنا کرنا نہ پڑے اور دنیا میں ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، ایسا انسان دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ یہ جب دنیا کے اندر آیا یہ خوشی کا بھی سامنا کرے گا، یہ انسان غمی کا سامنا بھی کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی سب سے محبوب ترین مخلوق جب وہ دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے بھی تکلیفوں کا سامنا کیا، انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو راحت ملنی ہوتی، اگر دنیا کے اندر کسی کو آرام ملنا ہوتا، انبیاء علیہ السلام کی ذات اس بات کی حقدار تھی کہ انہیں آرام ملنا چاہیے تھا، انہیں سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے بھی پریشانیوں کا سامنا کیا، انہوں نے بھی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آپ کے اوپر، نبی علیہ السلام کے اوپر ایسی تکلیفیں اور ایسی پریشانیاں آئیں، آپ نے فرمایا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جب انسان دنیا کے اندر آیا، یہ خوشی کا سامنا بھی کرے گا، یہ غم کا سامنا بھی کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ یقینی بات اگر کوئی ہے وہ موت ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ انسانوں کو موت نہیں آئے گی۔ انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا، مگر اس روئے زمین پر کسی ایسے انسان نے جنم نہ لیا جس نے یہ کہا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، جتنی موت یقینی ہے اتنے ہم اور آپ موت سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے دل کے اندر کیا خیالات آتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں۔ تاجر تجارت کے بارے میں سوچتا ہے، مزدور مزدوری کے بارے میں سوچتا ہے، ایک کسان کسانی کے بارے میں سوچتا ہے، ایک منڈی میں بیٹھنے والا اپنی منڈی کے بارے میں سوچتا ہے، ایک پھیری لگانے والا پھیری لگانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ دنیا میں جو انسان جو کام کرتا ہے اپنے کام کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی موت کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں، قبر کو سوچنے کو تیار نہیں، آخرت کو سوچنے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم اور آپ غور کریں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا موت کو یاد کرتے، کتنا موت کو بیان کرتے۔ قرآن مجید نے یہی بات کہی کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے، تم صرف دنیا کو سوچتے ہو، تم آخرت کو نہیں سوچتے، تم اپنی موت کو نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اگر آخرت تمہارے پیش نظر ہو جائے، اگر آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اگر آخرت تمہارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے، تمہارے سارے جرائم بند ہو جائیں گے، دنیا کے کرائم ختم ہو جائیں گے، شراب کے پینے والے شراب چھوڑ دیں گے، آپس میں خون کے بہانے والے خون چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے اندر شراب وہ پیتا ہے، دنیا کے اندر قتل و غارت کری وہ انسان کرتا ہے جس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، جس کو دل و دماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ پر دنیا حاوی ہو جاتی ہے، یہ انسان جرائم کرتا ہے، یہ انسان جرائم کرتا ہے، یہ انسان شرابیں پیتا ہے، یہ انسان زنا کرتا ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں کو ناپاک کرتا ہے، یہ انسان ایک دوسرے سے آپس میں نفرتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے، آپ نے آ کر لوگوں میں محنت کی۔ زمانے جاہلیت کا حال یہ تھا، لوگوں کے پیش نظر دنیا تھی، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دنیا تھی، لوگوں کے دل و دماغ پر دنیا سوار تھی۔ لوگوں کا حال یہ تھا، لوگ زمین کی خاطر، لوگ اپنے باپ کی خاطر اولاد کو قتل کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے کام کر رہے تھے جس کام کو سوچ کر ہمارے روئے کھڑے ہو جاتے، ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کام کو کرنے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ آر محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، آپ نے آ کر محنت کی، آپ نے آ کر محنت کی، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو مٹا دیا اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد ان کا حال یہ تھا، پھر انہوں نے اپنے لیے کمانا بند کر دیا، انہوں نے غریبوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک یتیم بچہ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر یہ شکایت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جو باغ ہے یہ میرے باپ کا تھا، انہوں نے میرے باغ پر قبضہ کر لیا۔ وہ آدمی آپ کے سامنے آیا، دونوں کی بات سنی، آپ کو اندازہ ہوا بچہ غلطی پر ہے، بچے کے خلاف، یتیم بچے کے خلاف آپ نے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ بچہ رونے لگا، جب وہ بچہ رونے لگا آپ نے ان سے کہا یہ یتیم بچہ ہے، اس بچے کو یہ باغ دے دو۔ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی
ابو حضرت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے یہ دوڑ کر اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہا تمہیں معلوم ہے میرا باغ تمہارے باغ سے بڑا ہے, میرے باغ میں تمہارے باغ سے زیادہ درخت ہیں, میرے باغ کی پیداوار تمہارے باغ کی پیداوار سے زیادہ ہے, اگر میں اپنے باغ کو تمہارے باغ سے بدلنا چاہوں کہ تم بدلنے کو تیار؟ وہ راضی ہو گئے. یہ صحابی دوڑ کر نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام, اگر وہ باغ میں یتیم بچے کو دے دوں کیا وہ جنت میں ایک باغ آپ مجھے بھی دلائیں گے؟ آپ نے کہا اگر تم یتیم بچے کو دو گے ایک باغ جنت میں تمہیں دلاؤں گا. ان صحابی نے اپنے باغ سے وہ باغ بدلا اور یتیم بچے کے حوالے کر دیا. جب مجمع بن کر آیا صحابہ اکرام ایسے بنے انہوں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا, انہوں نے امت کے کمزور طبقے کے لیے جینا شروع کر دیا. وہ اللہ کے راستے میں اتنا دیتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو روکنا پڑتا. اس زمانے میں ہمارا حال یہ ہے, ہم غریب کو تو جب دیں گے زکات کے لالے پڑے ہوئے. سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ ایک موقع پر بیمار ہوئے, اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا میں بیمار ہوں, میرے پاس بہت سا مال ہے, میری ایک بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں اپنے مال کے 3 حصے بناؤں, 2 حصے اللہ کے راستے میں دے دوں, 1 حصہ اپنی بیٹی کو دے دوں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اگر 2 حصے نہیں, آدھا اللہ کے راستے میں دے دوں, آدھا اپنی بیٹی کو دے دوں. آپ نے اس سے بھی منع فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا 1/3 اللہ کے راستے میں دے دوں, 2 حصے اپنی بیٹی کے حوالے کر دوں. آپ نے کہا 1 حصہ بہت ہے. میرے بھائیوں صحابہ اکرام کا حال یہ تھا, وہ اللہ کے راستے میں اتنا دے رہے تھے کہ انہیں روکنا پڑ رہا تھا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اس زمانے میں ہمارے دل پر جو دنیا چھائی ہوئی ہے, جو دنیا کی فکر غالب ہے, ہم اس فکر کو مغلوب کیسے کریں؟ آخرت کی فکر جو مغلوب ہے ہم اس فکر کو کیسے غالب کریں؟ راستہ ایک ہے, اگر کسی کو دنیا کے اندر آخرت کی فکر ہے تو اس کے پاس جائیں, اگر کسی کو مرنے کی فکر ہے اس کے پاس جائیں, اگر کسی کو نماز کی فکر ہے اس کے پاس جائیں. اس لیے کہ جب ہمارا نوجوان شرابیوں کی محفل میں جاتا ہے, شراب پینا شروع کر دیتا ہے, زانیوں کی محفل میں جاتا ہے, زنا کرنا شروع کر دیتا ہے, سود خوروں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, سود لینا شروع کر دیتا ہے, رشوت لینے والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو رشوت لینا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ بتائیں, جب ہمارا بھائی نمازی کے پاس بیٹھے گا نماز کیوں نہ پڑھے گا؟ جب قرآن مجید پڑھنے والوں کے پاس بیٹھے گا قرآن مجید کیوں نہ پڑھے گا؟ جب ذکر کی مجلس میں جائے گا تو ذکر کیوں نہ کرے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں آخرت کی فکر کو غالب کرے, دنیا کی فکر کو مغلوب کرے, راستہ ایک ہے, جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو اس کے پاس چلے جائیں. جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.